اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کرنی ہے آج انشاءاللہ۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں پہلے تلاوت سے، اس کے بعد پھر تھوڑی بہت تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پہ چلنے کی طاقت دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارے لیے ہمارے کام آسان کر دے، اور ہمارے زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں۔ آج انشاءاللہ سورہ فلق سورہ ناس کرنی ہے، 113 114 سورت نمبر ہے۔ سورہ فلق جو ہے وہ، اس کو میں اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں، اور ایک سیکنڈ ذرا ادھر آ جائے گی۔ تو سورہ فلق جو ہے وہ، اس کا مطلب ہے صبح، اور ناس کا مطلب ہے انسان۔ تو اس کا جو ہے یہ نازل ہوئی دونوں، کچھ کہتے ہیں مکی دور میں، ٹھیک ہے۔ مکی دور کا مطلب ہے کہ جب ایمانیات کے بارے میں زیادہ بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ مدنی دور میں ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا یہودیوں کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا اختلاف کا وجہ کیا ہے، کہ اکثر صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ دو دفعہ اس کو نازل کرتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ مکہ کے دور پہ بھی نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کی ضرورت تھی لوگوں کے شر سے، ٹھیک ہے نا، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس کی ضرورت تھی، لوگوں کے فتنوں سے، شر کی ضرورت تھی، شیطان سے بچنے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے تب نازل کرایا۔ اور اس کے بعد جب جادو ہوا مدینہ میں آنے کے بعد، تو اس کے بعد دوبارہ یہ آیتیں نازل کی کہ بھئی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آپ جادو کا اصل زائل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں طریقے سے صحیح ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے، وہ ان دونوں صورتوں کو قرآن شریف میں لکھتے ہی نہیں تھے، کہ کہتے ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ تو حضور نے ہمیں علیحدہ بھی سکھائی ہے کہ قل اعوذ باللہ، کہ کہو کہ جو ہے وہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس کو اس طرح لیتے تھے، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے اور حدیثوں کے تحت جو ہے وہ اس کو قرآن میں شامل رکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی حدیثیں جو صحیح مسلم شریف میں ہے، اس طرح حضرت عقبہ بن عامر جو ہے وہ ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا چند آیتیں مجھ پر اس رات ایسی نازل ہوئی ہیں جن جیسی کبھی یہ دیکھی نہیں گئی؟ پھر آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں بھی امام ترمذی سے حسن صحیح طور پہ روایت ہے۔ اب جو ہے وہ اور بھی اس طرح کی صورتیں حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ سملر ہے کہ جو ایک صحابی تھے وہ حضور صاحب پیچھے بیٹھے، حضور نے بتایا کہ میں تمہیں دو صورتیں سکھاتا ہوں، تو اس کا بھی یہی نچوڑ ہے۔ تو اس کو میں فی الحال اسکپ کرتا ہوں، اور ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ نازل اس میں فضیلت کیا مزید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے ان دونوں صورتوں سے افضل صورت کوئی اور نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کو کہتے ہیں معوذتین، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ دو صورتیں جو کہ پناہ مانگنے کے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اعوذ سے لکھا ہے پناہ مانگنے سے، معوذتین، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں صورتوں سے افضل کوئی صورت نہیں جس سے آپ پناہ مانگ سکتے ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان سے بھی حدیث ہے کہ وہ گزر چکی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے سر، چہرے اور سامنے کے جسم پر پھیر لیتے تھے، ٹھیک ہے، ایز اے جیسے رات کو کہتے ہیں دم وغیرہ کرتے ہیں اس طرح۔ تب موتا
جو یہ موطا مالک یعنی امام مالک کی جو کتاب ہے حدیث کی، ٹھیک ہے، میں اس میں بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کرتے تھے. جب آپ کی بیماری سخت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موضوعات پڑھ کر خود آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھیں، اور اس سے قصد آپ کے ہاتھوں کی برکت کا ہوتا تھا کہ وہ پڑھ کے حضور کے ہاتھ میں پھیرتی تھیں اور اس کا ہاتھ پھر ان کی جسم پہ پھیر دیتی تھیں. تو یہ بھی ایک دم کرنے کا طریقہ ہے جو کہ میں نے نا واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک لنک شیئر کیا تھا. رقیہ کیسے کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، آپ اپنے علاج کیسے کرتے ہیں نا. تو یہ کوئی بیماری یہ نظر لگ گئی ہے، جادو اثر ہو گیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے لیے رقیہ کا جو ہے وہ میں نے ویڈیو بھیجی تھی عاصم کنگ نا. تو اس نے بتایا ہوا کہ اس آپ سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ معوذتین پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخری دو صورتیں بقرہ کی پڑھتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ پانی میں پھونک دیں اور پھر پانی پیتے رہ کریں روز. تو کہتا ہے اس سے آپ کا جو ہے وہ جو بھی مسئلہ ہے نظر کا یا جادو کا وہ احساس ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ جو جادو والا واقعہ ہے اس میں کب اور کیسے نازل ہوئی، یہ اس کی سٹوری ہے بیسکلی کہ صحیح بخاری میں ہے کتاب الطب، یعنی اس کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب الطب کا. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. تو اس میں ہوا کیا کہ حضور کو فیل کیا ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ازواج مطہرات یعنی کہ جو امہات المومنین تھی ان کے پاس گئے ہیں، لیکن وہ گئے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو ان کو ایسا لگتا تھا گئے ہیں، انہوں نے ہیلوسینیشن سمجھ لیں یا ان کو نا میموری کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا تھا. اور آگے جا کے ایک اور جگہ آئے گا کہ ان کے جو بال جھڑ رہے تھے اور یہ 6 مہینے تک ہوتا رہا. ٹھیک ہے، بال بھی جھڑنے شروع ہو گئے. تو حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا جادو کا اثر ہے. جب یہ حالت آپ کی ہو گئی، ایک دن آپ فرمانے لگے عائشہ میں نے اپنے رب سے پوچھا اور میرے پروردگار نے بتایا مجھے کہ یہ کیا ہے ماجرا، کہ 2 شخص آئے، اور یہ شاید خواب میں ہوا کہ 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے ایک میرے پاؤں کی طرف، یعنی کہ 2 فرشتے تھے. وہ سرہانے والے نے اس دوسرے سے پوچھا ان کا کیا حال ہے. تو یعنی سرہانے والے نے پاؤں والے سے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے. تو پوچھا کس نے جادو کیا ہے. کہا عبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کے قبیلے کا ہے. عبید بن عاصم جو بنو زریق کے قبیلے کا ہے، جو یہودی کا حلیف ہے، منافق شخص ہے. کہا کس چیز میں کیا ہے، یعنی کیسے کیا ہے. تو کہا تر کھجور کے درخت کی چھال میں. ٹھیک ہے، کوئی درخت کی کھجور کی چھال جو آؤٹر کورنگ ہے، تو اس میں پتھر کے چٹان تلے. ٹھیک ہے، تو اس میں کر کے جو ہے نا پتھر کے نیچے رکھا ہے، اور وہ پتھر پھر کہاں پھینکا انہوں نے، دوران کے کنویں میں. ٹھیک ہے، اور یہ دوران جو تھا انہی بنو زریق کے قبیلے میں ایک کنواں تھا دوران کے نام سے. ٹھیک ہے، اور آگے نیچے آگے لکھا ہوا بلکہ جو کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر نکلوایا اس کو، اور وہ گویا مہندی کے گدلا پانی جیسا پانی تھا اس کا، مہندی کے کلر کا گندا سا پانی تھا اس کنویں کا. اور اس کے پاس کی کھجوریں جو تھی نا کہ درخت جو تھے وہ شیطانوں کے سر جیسے تھیں، یعنی بڑے ڈرونی سے ایریا تھا، بہت ہی گندا تھا. یعنی جادو شاید وہاں کرتے ہوں گے عام، اور اس طرح کا وہاں کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہوگا. تو اس کے جو ہے پانی کے اندر انہوں نے وہ پتھر کے نیچے رکھا تھا کھجور کے درخت کے چھال. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیا تھا کہ مزید جو تھی وہ ایک دھاگے کے اندر 11 گریں تھیں، اور ہر گرے کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، یہ اگلی سلائڈ میں آئے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو تو میں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ان سے بدلہ لینا چاہیے. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے مجھے تو شفا دے دی، اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا نہیں پسند نہیں کرتا. تو بیسکلی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھجوائے وہاں پہ 3 صحابی، جن کے اندر حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر جو تھے، ان کو بھیجا تھا کہ کنویں میں جاؤ اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو نکالو. تو کن کو بھیجا؟ حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، اور حضرت عمار بن یاسر. عمار بن یاسر جو ہے نا نام بڑا کلک کرتا ہے مجھے ہمیشہ، کیونکہ یہ جو اسلام کی جو پہلی شہید خاتون تھی حضرت سمیہ، ٹھیک ہے، ان کے ہسبینڈ تھے یاسر، اور ان کا بیٹا تھا عمار بن یاسر. ٹھیک ہے، اور حضرت سمیہ کو سب سے پہلے قتل کیا گیا، اسلام کی پہلے شہید بنی. حضرت ان کے ہسبینڈ کو بھی یاسر کو بھی شہید کیا گیا رضی اللہ عنہ. اور عمار بن یاسر اس وقت چھوٹے تھے، ٹینیجر تھے. تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم حضور کو گالی دو اور اسلام کو برا ہے اور اللہ کو گالی دو تو تمہیں چھوڑا جائے گا. جو اینڈ پہ آ کے انہوں نے جب ٹارچر کو برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے پھر اپنے جان بچانے کے لیے کہہ کے وہاں سے بچے تھے.
ٹھیک ہے، اور حضور کے پاس گئے تھے، یا رسول اللہ میں نے یہ غلطی کی، حضور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم نے مجبوری میں کیا ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا. تو یہ وہ شخص تھے. تو ان کو حضرت علی اور زبیر کو بھیجا گیا کہ جا کے اس کنویں سے اس کو نکالو. تو ان میں ایک تانت تھی جس میں 12 گریں تھیں، اور ہر گرے میں ایک سوئی چبھی ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں اتاری، اور اس صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر آیت پڑھتے وہ ایک گرہ کھلتی گئی اور خود بخود کھلتی گئی، اور جو ہے وہ اس میں سے سوئی نکل گئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 12 گریں تھیں لیکن 11 آیتیں تھیں. تو یہ کچھ کنفیوژن ہے، کیونکہ اکثر ویڈیو لیکچرز میں 11 ہی کا ذکر ہوتا ہے، تو واللہ عالم. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو اللہ نے ان دونوں صورت کو نازل کر کے حضور پہ جادو ہوا تھا اس کو ایسا ایسا زائل کیا، اس کا اثر ختم کر دیا. اور اس میں تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی دعا پڑھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتیابی کے لیے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کیا آپ بیمار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی جو کہ ہمارے فریج پہ لگی ہوئی ہے نظر سے بچنے کے لیے: بسم اللہ ارقیکا من کلی دا ان یوزیکا و من شری کلی حاسد وعین اللہ یشفیکا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو تجھے دکھ پہنچائے، اور ہر حاسد کی برائی اور بدی سے اللہ تجھے شفا دے. تو اس بیماری سے مراد شاید وہ بیماری ہے جب کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت بخشی. ٹھیک ہے، تو یہ اب یہ دیکھیں، یہ جو دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مسنون دعا نظر سے بچنے کے لیے یا جادو سے بچنے کے لیے، تو بیسیکلی یہ حضرت جبرائیل کے منہ سے نکلی ہوئی دعا ہے، اور حضور نے اپنی منہ سے پھر اس کے بعد صحابہ کو سکھائی. تو بیسیکلی اتنی مسنون اور اتنی جو ہے وہ طاقتور دعا ہے. تو اس کو اس یقین کے ساتھ اس طریقے سے ہم اگر پڑھتے رہیں، کبھی بیماری ہو دم کیا کریں تو بڑا اچھا رہے گا. تو اس کے بعد میں آتا ہوں ذرا ادھر ورڈ بائی ورڈ کی طرف سے. اچھا، تو ابھی جو ہے وہ اسکرین پہ ہوپ کے قرآن ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ہم ورڈنگ سے آتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تاثیر ہے اور کیا اس کے اندر ہے جو الفاظ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو ڈاکٹر اسرار نے یہ بتایا ہے کہ اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی ہے کہ پہلی آیت سورہ فاتحہ تھی، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے جو ہے وہ یہ کہا کہ بھی اللہ جو تو رب العالمین بھی ہے، رحمان رحیم ہے، آخرت کا مالک ہے. ہم تجھ سے تیری بات کرتے ہیں صرف، اور تجھ سے مانگتے ہیں. اور کیا مانگتے ہیں؟ وہی نعمت کا سیدھا راستہ، نعمت والا، اور جو ہے ہمیں جو ہے وہ گمراہی سے بچا لے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے نتیجے، اس کے جواب میں اللہ نے قرآن دیا. اس قرآن کے اندر ہدایت تھی سیدھے راستے کی، اور اس کے اندر وہ تمام انعام کردہ لوگوں کے طریقہ کار تھے کہ اس طرح چلو گے انعام ملے گا، اور تمام برے لوگوں کے واقعات تھے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے یا تم پہ غضب کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور کہتے ہیں بائی کوئنسیڈنس کہہ لو یا بائی ڈیزائن کہہ لو، جو آخری صورتیں آئی ہیں اس کے اندر ایسا ربط ہے، ایسا کنیکشن ہے حضرت سورہ فاتحہ کے ساتھ، کہ اب اس معاملے سے بچنے کے لیے کہ آپ کو پناہ بھی چاہیے کہ آپ بھٹک نہ جائیں، آپ پہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے آڑے نہ آئے، آبسٹیکلس نہ آئے، آپ کو شیطان نہ آپ پہ حاوی ہو جائے. ٹھیک ہے نا، وہی روک سکتا ہے، مطلب کہ نا آپ کا دشمن ہے بیسکلی انسان، جو شیطان نما انسان ہے. ٹھیک ہے نا، یا انسان نما شیطان ہے، وہ آپ کے آڑے آئیں گے. تو ان سے پناہ مانگنے کے لیے آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے نازل کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب اس کے اندر بھی ایک بڑا زبردست ربط ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر تھا کہ پہلے 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا تعریف، اور پھر آخری 3 آیتوں میں اللہ سے مانگی گئی دعا، اور بیچ والی آیت جو ہے وہ کنیکٹ کر رہی ہے دونوں کو کہ یا کنا بدو تیری بات کرتے ہیں، اور تو کون ہے پہلے 3 آیتیں بتا رہی ہے، تو یا کنستین تجھ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں اگلی 3 آیتیں بتا رہی ہیں. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر ایک جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق کے اندر فزیکل چیزوں اور فزیکل شر جو ہے نا اس سے پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ ناس کے اندر جو ہے وہ شیطانی وسوسوں، ٹھیک ہے نا، جو اسپرچول چیزیں ہیں ان سے، جو غیبی چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان میں بھی ربط کیا ہے کہ جو فزیکل چیزیں نقصان پہنچائیں گی آپ کو، دنیا میں پہنچائیں گی، نقصان کیا ہوگا؟ ٹیمپریری ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اتنا بڑا نقصان آپ کو دنیا میں ہوگا، آخرت میں اتنا اس طرح کا نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا آخرت خراب ہوتا ہے. تو وہ زیادہ بڑی چیز ہے، وہ اینڈ پہ آئی ہے بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں سمجھ آ گئی ہے. سورہ فلق کے اندر جو ہے وہ اس طرح حسد کرنا، جادو ہو جائے آپ کے اوپر، کوئی شر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہے. اور دوسرے کے اندر شیطانی وسوسے ہیں. تو جو پہلی چیز ہے جو ٹیمپریری دنیاوی نقصانات ہیں،
ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف جو رجوع کیا گیا نا کہ او اللہ، اللہ کی تعریف کی گئی ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، تو وہ صرف اللہ کی ایک شان جو ہے برب الفلق، کہ صبح کے رب کی پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تعریف اللہ ہی کر کے تین دنیاوی نقصانات سے بچنے کی دعا ہے اس کے اندر، پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اللہ کی تعریف کر کے تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، یہ دنیاوی جو ٹیمپرری نقصان سے بچنے کے لیے۔ سورہ ناس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کی آخرت خراب کر سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی تین شان، تین ناموں سے، تین صفت سے جو ہے وہ اللہ کو پکارا گیا ہے، یعنی کہ اتنی اہمیت بھی اس کو ظاہر کی گئی ہے کہ یہ معمولی چیز سے بچنے نہیں لگے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کو اس شدت سے اور اس طریقے سے پکارا گیا ہے کہ کل اعوذ رب الناس، یہ رب جو ناس کا ہے، الہ الناس، الہ ہے ناس کا، معبود ہے ناس کا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ٹھیک ہے؟ مالک ہے ناس کا اور الہ بھی ناس کا، ٹھیک ہے نا؟ تو تین چیزوں سے اللہ کو پکارا گیا ہے، اور پھر ایک شر سے محفوظ حفاظت کے لیے دعا کی گئی ہے اس میں نا۔ تو یہ جو ہے ایک اور رابطہ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ہی یہ اہم صورتیں ہیں اور اہم طریقے سے اللہ نے سکھائی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو فلک کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ جو صبح کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حضور جب مکی دور میں نازل ہوئی تو صبح کے ٹائم جب بھی نیا دن شروع ہو گیا، نئے نئے فتنے آئیں گے، اس چیزوں سے اس لحاظ سے کہا گیا کہ صبح کا رب، ٹھیک ہے؟ من شر ما خلق، ٹھیک ہے نا؟ تو کس چیز سے اب آپ نے پناہ مانگنی ہے؟ ہر اس شر سے، ٹھیک ہے، جو اس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ما خلق، ٹھیک ہے؟ ہر وہ جو اس نے پیدا کیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس خلق سے مراد جو ہے وہ کوئی جہنم کے اندر علاقہ ہے، بہت بڑا خطرناک ایریا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے، لیکن جو بھی ہے مطلب کہ ہر اس کے اندر جو ہے وہ جہنم، کچھ کہتے ہیں خلق کا مطلب جہنم ہے، کہ جو اللہ نے شر پیدا کیا ہے جہنم، تو جہنم سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جنات کے اثر سے کہہ رہا ہے، یہ جادو کے اثر سے کہہ رہا ہے۔ تو بیسیکلی اس کے اندر اگر آپ بریکٹ میں کہیں، تمام وہ شر جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، چاہے جہنم ہے، چاہے جن ہے، چاہے جادو ہے، کوئی بھی حسد بھی آ گیا، ہر جو اللہ نے شر پیدا کی ہے، تخلیق کی ہے، اس سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی، ٹھیک ہو گیا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور ہم اللہ کی جو ہے وہ شر سے محفوظ پناہ مانگ رہے ہیں، کون سے شر سے؟ غاسق اذا وقب، ٹھیک ہے نا؟ غاسق جو ہے وہ کہ جب اندھیرا چھا جائے، اذا وقب، اور جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ غاسق جو ہے اس کا کوئی اندھیرا کیا گیا تفسیر کے اندر، اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بتایا چاند کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ غاسق ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چاند تاروں کو غاسق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسکلی یعنی چاند یا اس کے جو بھی اثرات ہیں اس سے محفوظ، یا رات کی اندھیرا جب چھا جائے تو اس وقت شیطانی جو ہے قوتیں باہر آتی ہیں، یا جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جنات زیادہ اثر کرتے ہیں، تو ان سے پناہ مانگا گیا ہے، یعنی اندھیرے کے اندر جو بھی غلط کام ہو ان سے پناہ مانگا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اس کے اندر اثر ہے کہ رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی ہے اس کے اندر، یا جو بھی اس کے اندر ہو، یہ چاند کے اثرات سے ہو۔ اور یہ عجیب چاند کا ماجرا اکثر نظر آتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، مہینے کے اندر ایک تو نا منڈے اور تھرسڈے کا روزہ مسنون ہے، ٹھیک ہے نا؟ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ مسنون کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ منڈے اور تھرسڈے کو ہمارے نامہ ویکلی نامہ اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے میں ہوں، ایک اس طرح کا آتا ہے مفہوم، ٹھیک ہے؟ اللہ غلطی معاف کرے کوئی۔ اور منڈے کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میری اس دن برڈے ہوتی ہے، اس لیے میں منڈے کو شکر کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نامہ اعمال کے حوالے سے بھی، اور 13 14 15 آف عربی تاریخ ایوری منتھ، ٹھیک ہے، روزہ مسنون ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے 3 دن روزہ رکھا اس نے جیسے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا، ٹھیک ہے؟ 13 14 15 کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت فل مون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فل مون اس وقت ہوتا ہے، اور مجھے پھر یہ سمجھ آتی تھی سائنس، تھوڑا سائنس ہم پڑھاتے تھے جب، کہ جو ہے وہ فل مون میں ہائی ٹائڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پانی کے اوپر بہت گریوٹی کا افیکٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری باڈی آلریڈی 70% پانی کی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک عجیب کوئی ربط ہے اس کے اندر اسپرچل لیول پہ، یا ویسے اللہ کی طرف سے کہ بھئی اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو اینیویز یہ بات ہو رہی تھی کہ رات کے اندھیرے کے شر سے بھی حفاظت مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ من شر النفاثات فی العقد، ٹھیک ہے؟ اور پناہ مانگی گئی ہے یہ جو پھونکنے والی خواتین ہیں، فی العقد، جو گروہوں پہ پھونکتی ہیں،
ٹھیک ہے. تو کچھ نے کہا کہ یہ عورتوں کا ذکر کیا, کچھ نے ویسے جادوگر ذکر کیا ہے, جادوگر جو کہ کیونکہ جو ہے وہ فیمیل ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے, تو جو جادو کرتے ہیں گرہ باندھ باندھ کر, ٹھیک ہے, ان کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے. اور یہ مکی دور کے حوالے سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ حضور پہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے شروع میں تبلیغ سٹارٹ کی تو پہلے لوگوں نے اگنور کیا, ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا جو مجنون ہے, جادوگر ہے, یا اس طرح کی باتیں کی. جب حضور نہیں رکے اور کل یا الکافرون حضور نے کہہ دیا بھائی نہ میں نے رکنا ہے, نہ میں نے نہ تمہاری مانی ہے نہ تم نے میری مانی, میں تو کرتا رہوں گا. تو جب آپ نے ہائر اپس کو جب آپ تنگ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اگینسٹ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں, وہ آپ کو ہر طریقے سے کوئی مارنے کی طریقے کار ترکیب کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, تو اس میں آ گیا کہ ہر شر سے حفاظت مانگی گئی ہے. پھر انہوں نے کہا یہ بھی کام نہیں کر رہا, جادو ٹرائی کرتے ہیں, تو جادو کی پناہ مانگی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آگے جا کے اگلے آیت میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور ہر شر جو کہ حاسد کرنے والے کے حسد کے شر سے محفوظ رکھ, ٹھیک ہے. اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ جو ابو جہل تھا, ٹھیک ہے, اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ بھیا کہ ہمارا قبیلہ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں آپس میں فل ٹسل تھی, فل جو تھا کمپٹیشن تھا, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی اچھے کام کرتے تو ہم بھی اچھے کام کرتے, وہ غریبوں کو کھانا بانٹتے ہم بھی غریبوں کو کھانا بانٹتے, ٹھیک ہے نا. اتنا کہ ہم بالکل برابر کا ہمارا ٹکر تھا کہ عزت کے لیے کہ ہم زیادہ معزز ہیں, وہ زیادہ معزز ہیں, ہم دونوں معزز تھے. لیکن اچانک ان کی قبیلے نے کہہ دیا بھی ہمارے میں رسول آ گیا اللہ کی طرف سے, اب اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے. تو اس حسد میں اس نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہی نہیں ہے نا, ہم نے ان کو فالو کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مثال آ گئی کہ مکی دور میں اس آیت کا کیا اہمیت ہے کہ ہر حسد کہ حضور کے اگینسٹ جو بھی حسد ہو رہا ہے, یا مومنوں کے اگینسٹ جو بھی حسد ہو رہا ہے. اب جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم سب سے اعلیٰ قوم ہے, اب یہ نئی قوم آ گئی مسلمان جس کو اللہ نے کہہ دیا بھائی تم سب سے اعلیٰ قوم ہو, ٹھیک ہے نا. پھر یہودیوں کو خیر بات کہہ دیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی حسد کہ بھی نہیں, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے, یہ لوگ اعلیٰ ہیں, ہم تو ہم اعلیٰ ہیں. تو ہر قسم کے حسد سے حفاظت یہ ہو گیا حضور کے زمانے کے لیے, اور آج کے لیے بھی ہمارے لیے جو حضور نے چونکہ فرمایا کہ آپ یہ دو پڑھا کریں سونے سے پہلے بھی, ہر نماز کے بعد بھی, تو اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمیں ہر قسم کے حسد سے جو ہے محفوظ رکھ سکتا ہے. تو یہ ہوا سورہ فلق کی طرف سے, ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں سورہ ناس کی طرف, ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس, ٹھیک ہے. تو کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب جو کہ ہے انسانوں کا رب, ٹھیک ہے نا. رب کے میں نے بتایا تھا رب کے میننگ صرف جو ہے وہ خدا نہیں ہے, بلکہ پالنے والا, بڑھانے والا, پروٹیکٹ کرنے والا, یعنی کہ انسانوں کے حوالے سے جو مکمل اتھارٹی رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بڑے تفسیر اور بڑے پیار سے اس کو بیان کیا گیا ہے. حالانکہ وہ پہلے بھی پڑھ چکا تھا, اس بار دوبارہ پڑھ کے نا ایک نئی سرے سے آپ کو سمجھ آتی ہے. تو انہوں نے بتایا گیا کہ حضور پہ دیکھیں نا, جو اگینسٹ پروپاگنڈا کر رہے ہیں, آپ کو مار رہے ہیں, جادو کر رہے ہیں, کون ہے؟ انسان ہی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یا شیطان کی طرف سے دو قوتیں ہیں نا, انسان اور شیطان, دونوں قوتیں آپ کے اگینسٹ لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ دونوں قوتوں کا پالنے پوسنے والا, ان کے قبضے قدرت میں کون ہے؟ اللہ ہے جو جن نے اس کو قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو بھی کریں گے اللہ کی قدرت سے بالا تر ہو کے نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ ان انسانوں سے بچنے کے لیے ان انسان کے رب کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اگر ان اس انسانوں کے رب کی پناہ میں آ گیا تو وہ انسان میرے کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ قوت ہے کہ آپ انسانوں سے بچنے کے لیے, انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے اس کے رب کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو جب ان کے رب کی پناہ میں آگے تو پھر آپ کو انسان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس, میں ان انسانوں کے رب, پالنے پوسنے بڑھانے, ٹھیک ہے, ان کے رب سے ان کے رب کے پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس, تو ان انسانوں کا جو اصل حقیقی مالک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو اوپریسرز ہیں, جو کارپوریٹس ہیں, جو بڑی بڑی قوتیں ہیں دنیا کی, وہ مالک بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ اصل مالک نہیں ہے. انسانوں کا مالک اللہ ہے, تو اس کی پناہ میں آتے ہیں. الہ الناس, جو اصل حقیقی عبادت کے لائق ہے. جس طرح فرعون نے کہا جی میری عبادت کرو, میرے آگے سجدہ کرو, میں ہی سورج نکالتا ہوں, فلاں کرتا ہوں. تو بھائی کوئی یہاں پہ جو رازق ہے, کوئی آپ کا رزق نہیں رو سکتا. کوئی آپ کو اصل میں ایک آج بڑی انسٹا پہ اچھی ویڈیو آئی ہوئی تھی, فلسطینی کہہ رہا تھا کہ کوئی انسان ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے ایکسٹرا زندہ نہیں رکھ سکتا, نہ ہی ایک سیکنڈ پہلے مار سکتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو یہ قدرت رکھتا ہے. تو وہی جو ہے وہ رازق ہے, وہی پالنے پوسنے والا, مارنے والا, زندہ رکھنے والا ہے. تو اسی کی پناہ میں ہم آتے ہیں, ٹھیک ہے. کس چیز سے پناہ میں مانگ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی بات کرنے کے بعد؟ من شر الوسواس الخناس, ٹھیک ہے. کس شر سے؟ جو وسوسے ڈالتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو وسپرز ہیں,
ٹھیک ہے. یہ وسوسے کہاں اثر کر رہے ہیں؟ آپ کے ڈائریکٹ آپ کے دلوں پہ اثر کر رہے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی جو ہے، جس طرح کہہ لو کہ سور کے آگے منہ ہوتا ہے لمبا سا، تو اس طرح کی وہ اس طرح کے منہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے اپنی تھوتنی، اور اس کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اور خناس جو ہے لفظ یوز کیا گیا ہے کہ وہ جو بار بار آتا ہے، پلٹ پلٹ کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا آپ سے وسوسے ڈال کے غلط کام کروا کے فوراً پلٹ کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد فوراً گلٹی فیل ہوتا ہے، شیطان اپنا کام کر کے بھاگ جاتا ہے پھر وہ. ٹھیک ہے. پھر آپ کو چھوڑ دیتا ہے گلٹی ہونے کے لیے بس. ٹھیک ہے. یا وہ بار بار گناہ کرتے ہیں تو چلا جاتا ہے، غلطی ہوتا ہے، پھر واپس تھوڑے بار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بار بار خناس ہے. اور یہ قرآن کے اندر بھی آیا کہ قیامت کے دن بھی جہنم جب پہنچ جائیں گے تو اس وقت شیطان جو ہے پیچھے ہٹ جائے گا کہ میں نے تو اسے وسوسے ڈالے تھے، یہ کام تو انہوں نے خود کیا سارا برا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے وہ منافق بھی کہیں گے بھی ہم تو کچھ نہیں کیا. کافر بھی کہیں گے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو ہم سے انہوں نے کروایا سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیطانی ایک چال ہے جو دنیا میں بھی کام کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا کہ وہ پلٹ جائے گا، انکار کر دے گا، میں نے تو کچھ ڈینائی کر دے گا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سارا خود کرتے ہیں. تو یہ وسوسے، اس طرح کے وسوسے جو بار بار پلٹ پلٹ کے آتے ہیں اور آگے فوراً بھاگ جاتے ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسے جو کہ انسانوں کے سینوں کے اندر جو کرتے ہیں، اس طرح بتایا کہ وہ تھوتنی کے ساتھ انسان کے سینوں میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. لمبی بیک ٹائپ نا. تو من الجنتی والناس، اور یہ کرنے والے جو ہے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ چاہے انسان ہو یا جن ہو، وہ یہ وسوسے ڈال سکتے ہیں. تو اس میں شیطان کا عمل ایز اے انسان یا جن کا مطلب ہوا کہ شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. شیطان کا لفظ شطن سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے دوری، دوری پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی اللہ سے بہت دور ہے اور چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اللہ کی امید سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی اللہ سے دور کرے گا آپ کو، وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان کے روپ میں ہو یا حیوان جو ہے نا وہ جنوں کے روپ میں ہو. ٹھیک ہے. اس پہ ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت صفیہ تھی امہات المومنین، ان کے ساتھ جا رہے تھے. ان کی ہائٹ تھوڑی لمبی تھی اور رات کے ٹائم جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے گھر کی طرف. تو اس راستے میں دو صحابی آئے تو انہوں نے ان کو دیکھ کے، وہ دو صحابی تھے، وہ جب تیز چلنے لگے تو حضور نے ان کو بلایا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بھیا یہ میری بیوی ہے صفیہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو لگتا ہے ہم آپ پہ شک کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تم پہ نہیں ہے کہ تم مجھے شک کر رہے ہو، بلکہ مجھے شیطان کا پتہ ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یعنی تم لوگ دل میں آ گیا یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم کس عورت کے ساتھ باہر چل رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے وسوسے صحابہ کو بھی آ سکتے ہیں کہ شیطان حملہ کر سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بھی آ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اور کلیئر ٹرانسپیرنٹ کرنے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آر نہیں سمجھی کہ میں نبی ہو کے کیوں اپنے آپ کو واضح کروں، میں کیوں بتاؤں، لوگ میرے پہ کیوں شک کریں گے. ٹھیک ہے نا. مجھے کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایسی بات نہیں کہ حضور نے کلیئر کیا، دل صاف ہے تو آرام سے انہوں نے بتا دیا بھائی یہ ماجرا ہے، تاکہ کسی کے دل میں بھی کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ شک شبہ پیدا نہ ہونے سے بھی بچانا جو ہے اچھی بات ہے، تاکہ آپ خود ہی اس کو شروع میں کاٹتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے ان دونوں صورتوں کے جو ہے وہ جو شاد نزول تھا کہ جو جادو کی وجہ سے ہوا، یا مکی دور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسئلے چل رہے تھے، لوگ قتل و غارت کرنا چاہ رہے تھے یا حسد کر رہے تھے یا جادو کر رہے تھے، ان کے حوالے سے. یا آج کے دور میں بھی ہمیں کہا گیا کہ بھئی ان کو رات کو ٹائم 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا کرو. ٹھیک ہے نا. ہاتھ پہ پھونک کے جو ہے وہ اپنے سامنے جسم میں پھیر لیا کریں. ٹھیک ہے. اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی جو ہے وہ ان صورتوں کی اہمیت ہے ہمارے اس مشن میں جو سورہ فاتحہ میں ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ بھئی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ انعام والوں کا اور نہ کہ غضب والوں کا. تو اس سے روکنے کے لیے جو شیطانی قوتیں ہیں یا جو انسانی قوتیں اپنے ڈفرینٹ ہتھ کنڈے استعمال کریں گی، ان سے ہمیں اللہ کے پناہ کی ضرورت ہے. اور پناہ کیسے لینی ہے وہ آج ہم نے پڑھ لیا سورہ فلق اور سورہ ناس میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان دونوں کا تھا، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں اس کو ایک دفعہ اپنے طور پہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جب بھی نماز میں پڑھا کریں یا رات کو پڑھا کریں تو پورے ہر لفظ کے احساس کے ساتھ اس کو فیل کرتے ہوئے آپ پڑھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس کا اللہ اثر کرے انشاءاللہ.